بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 48واں سبق ہے، جس کا آغاز ہو رہا ہے المعجزات النبویۃ فی الغزوہ، غزوہ احزاب میں ظاہر ہونے والے نبوی معجزات۔ معجزہ کی جمع ہے اور معجزہ باب افعال کا اسم فاعل ہے، عاجز کر دینے والی چیز۔ اصطلاح شرع میں معجزہ سے مراد وہ خارق عادت کام ہوتا ہے جو کسی نبی کے ہاتھ پر اللہ رب العزت اس کی نبوت کی تصدیق اور تائید کے لیے ظاہر فرماتے ہیں۔ تو غزوہ احزاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بہت سے معجزات کا ظہور ہوا، انہی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ وظہرت المعجزات علی ید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر معجزات کا ظہور ہوا۔ فَإِذَا اشْتَدَّتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي بَعْضِ الْخَنْدَقِ قُدْيَةٌ، خندق کھودنے کے درمیان جب مسلمانوں پر سنگلاخ زمین میں ایک سخت چٹان آ گئی، ایک سخت چٹان شدت اختیار کر گئی، دشوار ہو گئی۔ اشتدت کا فاعل قدیہ ہے، قدیتن کی جمع قدا، نیچے لکھا ہے الارض الصلبۃ الغلیظہ، سخت سنگلاخ زمین، یا الصفات العظیمۃ الشدیدہ، بڑی چٹان۔ تو ہم نے ترجمہ کیا سنگلاخ زمین میں ایک سخت چٹان سامنے آ گئی، ان پر اس کو توڑنا دشوار ہو گیا۔ تو قدیہ کی جمع قدا، سنگلاخ، سخت زمین یا بڑی چٹان۔ کہا جاتا ہے بلغ الناس قدیۃ، لوگ فلاں شخص سے بخشش لینے میں آخری حد تک پہنچ گئے۔ جب کوئی شخص لوگوں کو جود و سخا سے نوازتا رہے اور پھر اس کے پاس کچھ نہ بچے تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے قدیہ۔ اس لیے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اعطا قلیلا و اکدا، اکدا یعنی آخر تک پہنچ جانا، رک جانا، بند کر دینا۔ دعا باناء من ماء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا۔ اناء آنیہ، اوانی، برتن، دعا باناء ایک برتن منگوایا، من ماء پانی کا، فتفل فیہ ثم دعا بما شاء اللہ ان یدعو بہ، پھر اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور پھر جو اللہ کو منظور تھا دعا فرمائی۔ تفل یتفل تفلاً، لعاب لگانا، لعاب ڈالنا، یہ عمومی معنی تھوکنا۔ وَنَضَحَ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَى تِلْكَ الْقُدْيَةِ، اور وہ پانی اس چٹان پر، اس سنگلاخ زمین پر ڈال دیا۔ نضح پہلے بھی گزرا ہے، چھڑکنا۔ فَانْحَالَتْ وَعَادَتْ كَالْكَثِيبِ، تو وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور ریت کے تودے کی طرح بن گئی۔ انحال ینحال انحیال، مٹی وغیرہ گرنا، مٹی کا ٹوٹ کر نیچے پڑ جانا۔ یحال یحیل حیلن کا مطابع ہے،
حال یہیل حیلن، ریت ڈالنا، نچلے حصے کو ہلا کر اوپر سے گرانا، تو فن حالت، ٹوٹ کر گر گئی۔ کثیب کی جمع کثبان، ریت کا لمبا ڈھیر، ریت کا ٹیلا، تو ہا لہو فنہال، اسے گرایا تو گر گئی، ٹکڑے ٹکڑے کیا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اسی سے فصیح البیان، بلیغ البیان آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تنہال علیہ المعانی انہیالا، اس پر معانی کی برسات ہوتی ہے۔ وعادت کالکثیب، عادت کا فاعل کھدیا، تو ریت کے ڈھیر کی طرح، ریت کے ٹیلے کی طرح بن گئی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ ایک اور معجزہ ذکر کر رہے ہیں، وظہرت البرکۃ فی طعام قلیل، تھوڑے سے کھانے میں برکت کا ظہور ہوا۔ فشبع بہ عدد کبیر وکفى الجیش کلہ، اور بہت بڑی تعداد نے اس سے شکم سیر ہو کر کھایا، اور وہ کھانا پورے لشکر کو کفایت کر گیا، پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا۔ شبع یشبع شبعا، سیراب ہونا، شکم سیر ہو کر کھانا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، پہلے بھی آیت کریمہ میں بتلایا گیا ہے کہ مدینہ کی شمالی جانب سے ایک طرف سے کفار مکہ آئے تھے، دوسری طرف سے غطفان، مشرق اور مغرب دو طرف سے آ کر جمع ہوئے تھے، اسی کو پھر بتلا رہے ہیں۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ لوگ تمہارے اوپر کی جانب سے اور تمہارے نیچے کی جانب سے آ گئے۔ اوپر کی جانب مشرق جدھر سے غطفان وغیرہ آئے تھے، اور اسفل شمال مغرب جہاں سے قریش، کنانہ وغیرہ آئے تھے۔ وَأَقْبَلَتْ قُرَيْشٌ وَغَطْفَانُ بِتَوَابِعِهِمْ، قریش اور غطفان اپنے تابع لوگوں کو، زیر فرمان لوگوں کو لے کر آ گئے، جو ان کے حلیف قبائل تھے ان کو بھی لے کر پہنچ گئے۔ فَنَزَلُوا أَمَامَ الْمَدِينَةِ، مدینہ کے سامنے آ کر اترے۔ وَكَانُوا 10,000، یہ لوگ 10,000 تھے۔ وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون فی 3,000 وبینہ وبین قومہ الخندق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان 3,000 کی تعداد میں نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم یعنی قریش وغیرہ کے درمیان خندق واقع تھی۔ یہ جو خندق کھودی گئی تھی، جس کا تذکرہ کیا، کتنی لمبی چوڑی اور گہری تھی، وہ خندق واقع تھی۔ اس نقشے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ اس کا جغرافیہ تھا۔ تو غطفان، قریش، کنانہ جتنے قبائل تھے وہ سب آ گئے، اور یہ مدینہ کی شمالی جہت ہے، سامنے خندق ہے۔ مسلمانوں کی جو قیادت اور فوج تھی وہ جبل سلا کے نیچے کی جانب، تو کفار مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ خندق واقع تھی۔ اس نقشے سے بھی آپ خندق اور احزاب اور مسلمانوں کے لشکر کے پورے جغرافیائی حصے کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس جانب قوات قریش شمال مغرب کی جانب سے، اسی کو قرآن نے کہا وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جاؤکم فوقکم غطفان، اور دوسرے جو قبائل عرب تھے جو ان کے توابع تھے، اور یہ ثنیۃ الوداع سے ہوتی ہوئی ادھر وادی کنات تک پہنچتی ہے۔ تو یہ درمیان میں جو ہری لکیر ہے یہی خندق کا موقع ہے۔ ادھر جبل سلا کے نیچے کی جانب مسلمان تھے،
اس نقشے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیوش الاحزاب 10,000 مقاتل، 10,000 ادھر سے آئے، ہر طرف سے آ کر یہاں جمع ہو گئے۔ دونوں طرف چونکہ پہاڑ تھے، اس طرف سے حملے کا امکان نہیں تھا، اور سامنے کی طرف خندق کھودی ہوئی ہے، اور مسلمان 3,000 مقاتل تھے۔ جبل سلا کے نیچے خندق کے اس پار مسلمان اور خندق کے اس پار کفار مکہ تھے، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام احزاب۔ تو یہی وہ منظر ہے جو قرآن کریم نے اپنے معجزانہ اور بہترین فصیح اور بلیغ انداز میں کھینچا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے آ گئے۔ وَكَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَقْدٌ وَعَهْدٌ، مسلمانوں اور بنو قریظہ کے درمیان معاہدہ اور عہد و پیمان تھا۔ فَحَمَلَهُمْ حُيَيِّ بْنُ أَخْطَبٍ سید بنی النضیر علی نقض العہد، تو ان لوگوں کو حیی بن اخطب بنی نضیر کے سردار نے عہد شکنی پر آمادہ کیا۔ نقض العہد، عہد توڑنے پر، عہد شکنی پر آمادہ کیا۔ وقد فعل ذلك بعد الامتناع وتردد، بنی قریظہ نے کچھ تردد اور انکار کے بعد ایسا کیا۔ شروع میں انکار کیا، پھر کچھ تردد کا شکار ہوئے اور بعد میں عہد شکنی کر دی۔ وقد فعل ذلك بعد امتناع وتردد، اچھی تعبیر ہے، انکار اور تردد کے بعد اس کو قبول کر لیا، ایسا کیا۔ وتحققه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعظم عند ذلك البلاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا تحقق ہوا، یقینی طور پر اس کا پتہ چلا کہ ایسا ہو گیا ہے، تو اس وقت مصیبت دو چند ہو گئی، مصیبت بڑھ گئی۔ تحقق، حقیقت جان لینا، یہ لازم اور متعدی ہر دو طرح استعمال ہوتا ہے۔ تحقق الامر، کسی کام کی حقیقت جان لیں، اور تحقق الامر، فلاں کام پایہ ثبوت کو پہنچا، واقع اور ثابت ہوا۔ تو یہ لوگ چونکہ مدینہ کے اندر تھے، اب اگر پیچھے کی جانب سے بھی حملہ ہو جائے اور سامنے کی جانب سے بھی، تو پھر مسلمانوں کے لیے اس لشکر کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور احد کے میدان میں جس طرح مسلمان درمیان میں پھنس گئے تھے، وہ کیفیت پیدا ہو سکتی تھی، اس لیے مصیبت دو چند ہو گئی۔ واشتد الخوف، خوف شدت اختیار کر گیا۔ وَنَجَمَ النِّفَاقُ مِن بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ، اور بعض منافقین کی طرف سے نفاق کا ظہور ہوا۔ نجم ینجم نجمن و نجومن، طلوع ہونا، ظاہر ہونا، تو نجم النفاق، نفاق ظاہر ہوا، جو اندر چھپا ہوا تھا نکل کر باہر آ گیا۔ نجم عن الامر کذا، کسی بات کا کوئی نتیجہ نکلنا، تو نجم زمین سے نکلنے والے بے تنے کے جو پودے ہوتے ہیں، ان کو بھی نجم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَهَمَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعقد الصلح بینہ وبین غطفان علی ان یعطیہم ثلث ثمار المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور غطفان کے مابین صلح منعقد کرنے کا خیال کیا، دل ہی دل میں کچھ ارادہ کیا، اس شرط پر کہ انہیں مدینہ کے پھلوں کا 1/3 دے دیں۔ جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر اور بالخصوص انصار پر رحم آیا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے آپ نے چاہا کہ یوں صلح کر لی جائے، رفقاً بالانصار، انصار کے ساتھ نرمی کرنے کے لیے، وتخفیفاً عنہم، اور ان سے معاملے کی تخفیف کرنے اور جنگ کو ان کی خاطر ہلکا کرنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے۔ فقد استقلوا باکبر نصیب من اعباء الحرب، اس لیے کہ انہوں نے جنگ کی
ذمہ داریوں کا بہت بڑا حصہ اٹھایا تھا۔ استقلہ بھی پہلے گزرا، اٹھانا۔ عب ان کی جمع اعبا، بوجھ، وزن، لوڈ، اور معنوی بوجھ ذمہ داری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ استقل باکبر نصیب من اعباء الحرب، جنگ کی ذمہ داریوں، جنگ کے بوجھ کا بہت بڑا حصہ اٹھایا تھا۔ بہت خوبصورت اور پیاری تعبیر ہے۔ حملہ باکبر نصیب من اعباء کذا و کذا، فلاں چیز کا بہت بڑا بوجھ اٹھایا۔ حملہ اعباء الرسالہ، پیغمبرانہ ذمہ داریوں کو اٹھایا۔ اور استقل بالشیء اٹھانے کے معنی میں پہلے بھی استعمال ہوا۔ ثم عدل عن ذلك، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ سے ہٹ گئے، اس سوچ کو ختم کر دیا۔ بعدما رأى من سعد بن معاذ وسعد بن عبادة الثبات والاستقامة والصمود امام العدو والاباء، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ سے کی جانب سے ثابت قدمی، استقامت، دشمنوں کے سامنے ڈٹ جانا اور خودداری اور غیرت کا اظہار کرنا دیکھ لیا، تو انصار کے لیے آپ یہ نرمی برتنا چاہتے تھے۔ جب خود وہی پامردی پر کے لیے تیار ہیں، ثابت قدمی کے لیے تیار ہیں، تو آپ نے اس سوچ کو چھوڑ دیا۔ تو رعا کا مفعول بہ ہے الثبات والاستقامہ والصمود۔ صمد یصمد، صمود کا معنی ہوتا ہے پامردی دکھانا، ثابت قدم رہنا، ڈٹ جانا۔ صمدن صمدن حتی یتجلی لکم عمود الحق، ڈٹے رہو یہاں تک کہ حق کا مینار تمہارے سامنے واضح ہو جائے۔ ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ فرمایا تھا۔ ابا بارہا گزرا ہے، خودداری، انکار، نخوت وغیرہ۔ فقال یا رسول اللہ، تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا ہے اللہ کے رسول، قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الاوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطعمون منها تمرة الا قرا او بیعا۔ اے اللہ کے رسول، جب ہم اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے، بتوں کی عبادت کرنے پر تھے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے اور نہ اس کو پہچانتے تھے، اس وقت یہ لوگ مدینہ کے پھلوں میں سے کوئی کھجور نہیں کھا پاتے تھے، ہاں ضیافت کے طور پر یا خرید کر، قرن او بیعن، ضیافت کے طور پر یا خرید کر، قرا یقری قرن قراءن، ضیافت کرنا۔ تمرہ، تمرات، کھجور، طعیم یطعم، طعمن، کھانا، چکھنا۔ تو اس زمانے میں یہ مدینہ کے پھلوں میں سے ایک کھجور بھی نہیں چکھ پاتے تھے، مگر ضیافت اور خرید کر ایسا کرتے تھے۔ افحین اکرمنا اللہ بالاسلام وہدانا لہ واعزنا بک وبہ نعطیہم اموالنا، تو کیا اس وقت جب اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، اسلام کی ہدایت دی، آپ کے اور اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی، انہیں ہم اپنے مال دیں؟ واللہ ما لنا بہذا من حاجت، قسم بخدا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہترین تعبیر ہے، ما لنا بہذا من حاجت، ہمیں اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ لا نعطیہم الا السیف، ہم انہیں صرف تلوار ہی دیں گے، یعنی تلوار سے مقابلہ کریں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ دینے کو تیار نہیں۔ حتی یحکم اللہ بیننا وبینہم، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانت وذاک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اور تمہاری یہ رائے، یعنی اگر ایسا ہی ثابت قدمی کا مظاہرہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم انہیں کچھ نہیں دیں گے، لیکن اس رائے اور اس تجویز پر ثابت قدم رہنا یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ فانت وذاک، تو تم رہے اور یہ رائے رہی۔ بین فارس الاسلام و فارس الجاہلیہ، اسلام کے شہسوار اور جاہلیت کے شہسوار کے مابین۔ غزوہ احزاب ہی کے کچھ مناظر کو پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو فارس اسلام تھے
اور عمر بن ود جو جاہلیت کا کفار کا ایک شہ سوار تھا، ان کے مابین ہونے والی ایک مڈبھیڑ کو ذکر کر رہے ہیں۔ فارس کی جمع فوارس، شہ سوار، بہادر، کسی بھی میدان کا ماہر، فنکار، جانکار۔ وَأَقَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ٹھہرے رہے۔ وَعَدُوُّهُمْ مُحَاصِرُوهُمْ، آپ کا دشمن آپ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، سامنے سے آپ کے دشمنوں کا ایک محاصرہ تھا، اور پیچھے سے بنی قریظہ کے لوگ غداری کر چکے تھے، تو درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، ان کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ إِلَّا أَنَّ فَوَارِسَ مِنْ قُرَيْشٍ أَقْبَلُوا تُسْرِعُ بِهِمْ خَيْلُهُمْ، مگر قریش کے کچھ شہسوار آگے بڑھے، ان کے گھوڑے ان کو تیزی سے آگے لے آئے۔ تُسْرِعُ بِهِمْ خَيْلُهُمْ، گھوڑے تیزی سے آگے لائے، خندق کے بالکل قریب آ گئے۔ حَتَّى وَقَفُوا عَلَى الْخَندَقِ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَكِيدَةٌ مَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَكِيدُهَا، جب خندق کے اوپر کھڑے ہوئے تو اسے دیکھا اور کہا، قسم بخدا ایک ایسی چال ہے جیسی چال عرب نہیں چلا کرتے تھے۔ مکیدہ کی جمع مکائد، چال، کاد یکید کیدن، چال چلنا، تو ایک ایسی چال ہے جو عرب نہیں چلا کرتے تھے، ان کے لیے ایک انوکھی اور البیلی چیز معلوم ہوئی۔ لیکن ضروری ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی کے مشورے سے یہ کام کیا اور دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا اسلام کی نظر میں کوئی بری چیز نہیں بلکہ مستحسن اور اچھی چیز ہے۔ بہترین تعبیر ہے ان هذه لمکیدہ، ایک چال ہے جیسی چال عرب نہیں چلا کرتے تھے۔ ثم تیمموا مکانا ضیقا من الخندق فضربوا خیلهم فاقتحمت منه، پھر ان لوگوں نے خندق کی ایک تنگ جگہ کا قصد کیا، تیمم قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ فضربوا خیلهم، اپنے گھوڑوں کو ڈالا تو وہ اس میں گھس گئے۔ اقتحام، اقتحام پہلے بھی گزرا ہے، گھس جانا، اندر آ جانا۔ فجالت بہم فی ارض المدینہ، تو گھوڑے لے کر انہیں مدینہ کی زمین میں گھس گئے۔ جال یجول جولن جولتن جولانن، گھومنا، چکر لگانا، تو مدینہ کی زمین میں وہ لوگ آ کر چکر لگانے لگے، وہاں تک کچھ لوگ آ گئے۔ ومنہم الفارس المشہور عمرو بن عبد ود، ان میں سے مشہور شہ سوار عمر بن عبد ود، الذی کان یقوم بألف فارس، جسے 1000 شہ سواروں جسے 1000 شہ سواروں کے مقابلے میں اکیلا مانا جاتا تھا، جس کی قیمت 1000 شہ سواروں سے لگائی جاتی تھی۔ یعنی اتنا بہادر تھا کہ 1000 شہ سوار اس کے مقابلے میں آئے تب اس کی قیمت لگے، اس کی برابری ہو۔ قوم یقوم التقویم، قیمت لگانا۔ تو بسا اوقات کچھ لوگ بہت زیادہ بہادر ہوتے ہیں، 100 100 اور 1000 کے مقابلے میں کافی ہوتے ہیں۔ اسی کو بحتری نے کہا تھا، وَلَمْ أَرَ أَمْثَالَ الرِّجَالِ تَفَاوُتًا إِلَى الْفَضْلِ حَتَّى عُدَّ أَلْفٌ بِوَاحِدٍ، لوگوں کے درمیان جتنا تفاوت ہوتا ہے مقام و مرتبے میں، اتنا تفاوت میں نے کسی چیز میں نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان ایک کے مقابلے میں ہزاروں کو گنا جاتا ہے۔ تو اتنا شہ سوار اور اتنا بہادر شخص تھا کہ یقوم بألف فارس، 1000 شہ سواروں کے ذریعے اس کی قیمت لگائی جاتی تھی۔ فلما وقف قال من یبارز، جب وہ کھڑا ہوا تو کہنے لگا، کون ہے جو میرے مد مقابل میں آئے، میرے ساتھ لڑے، میرا مقابلہ کرے۔ فبرز له علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ برز یبرز، بروز، سامنے آنا۔ فقال یا عمر انک کنت عاہدت اللہ لا يدعوك رجل من قریش
إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه، اے عمر تو نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ قریش کا کوئی شخص تجھے دو خصلتوں میں سے ایک کی طرف نہیں بلائے گا مگر تو اسے لے لے گا، دو اختیارات میں سے ایک کی طرف دعوت نہیں دے گا مگر تو ان دو اختیارات میں سے ایک کو قبول کر لے گا۔ تو عامر کا یہ معاہدہ تھا، حضرت علی نے اس کو یاد دلایا کہ دو کام ہیں، میں دو چیزوں میں تجھے اختیار دیتا ہوں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو لے لے۔ قال اجل، تو عامر بن عبد ود نے کہا ہاں، اجل نعم کی طرح ہے، حرف ایجاب۔ قال له علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا فإنی ادعوک الی اللہ و الی رسولہ و الی الاسلام، میں تجھے اللہ، اس کے رسول اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ قال لا حاجت لی بذلک، تو عامر نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بھی اچھی تعبیر ہے، لا حاجت لی بذلک، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو دو اختیارات میں سے ایک پیش کر دیا، دو خصلتوں میں سے ایک اس کے سامنے رکھ دی تو اس نے اس سے انکار کر دیا۔ قال فإنی ادعوک الی النزال، تو حضرت علی نے کہا پھر میں تجھے لڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے بلاتا ہوں۔ نزال، نازل ینازل منازلۃ و نزال، باب مفاعلت سے مقابلے میں اترنا، لڑنا، جنگ کرنا۔ فقال له لما یا ابن اخی، تو عامر نے کہا بھتیجے کیوں، لما کیوں؟ فواللہ ما احب ان اقتلک، قسم بخدا میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو اپنے غرور میں تھا، اپنی شہ سواری سے دھوکہ کھائے ہوئے تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بظاہر دبلے پتلے اور ہلکے سے تھے، تو کہنے لگا میں تجھے قتل کرنا نہیں چاہتا۔ فقال له علی لکنی واللہ احب ان اقتلک، علی نے اس سے کہا لیکن قسم بخدا میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، مجھے تجھے قتل کرنا پسند ہے۔ فحمی عمر عند ذلک، تو اس وقت عمر جوش میں آ گیا، طیش میں آ گیا، حمی یحما بارہا گزرا۔ فاقتحم عن فرسہ فعقرہ وضرب وجہہ، اپنے گھوڑے سے اچھل کر نیچے آ گیا، گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اقتحم گھسنا، عن فرسی گھوڑا چھوڑ کر نیچے اتر آیا، گھس گیا۔ آقر یعقر عقرن، ٹانگ کاٹ دینا تاکہ جانور گر جائے، کونچے کاٹ ڈالنا۔ وضرب وجہہ، اس کے چہرے پہ مار دی، تو گھوڑے کو ختم کر دیا، مار دیا اس کو، اب آگے بڑھا۔ ثم اقبل علی علی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آگے آیا۔ فتنازلا وتجاولا، تو دونوں نے باہم مقابلہ کیا اور اپنی اپنی جولانیاں دکھائی، اپنے اپنے کرتب دکھائے۔ تجاول جال یجول سے تفاعل ہے، کرتب دکھائے، جولانیاں دکھائی۔ فقتلہ علی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ شاہنامہ اسلام میں اسلام کی عظیم جنگوں کو بہت عمدہ انداز میں پیش کیا ہے۔ تو غزوہ احد، یہ غزوہ بدر، احد اور احزاب تینوں کو بڑے نرالے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس سبق کے آخر میں یہ جو مقام ہم نے پڑھا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عامر بن عبد ود کے مابین ہونے والا جو مقابلہ تھا، تو اس کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔